نئی زندگی شروع ہوتی ہے جس کو بقائیت بولتے ہیں. تو اس لیے کچھ لمحوں کے لیے بھی یہاں بیٹھ کر ایسے سمجھیں کہ وہ وقتی ہمیں فنائیت مل جاتی ہے. تو اختلاف بھول جاتے ہیں، انتشار بھول جاتے ہیں، دل میں اگر ناپسندیدگی ناراضگی ہو وہ بھی بھول جاتے ہیں. یہ کس چیز کی وجہ سے ہے؟ یہ اللہ کی رحمت کے نزول اور حصول کی علامت ہے. ویسے تو بھائی ایسے انسان جب ناراضگیاں ہو جائیں تو مرتے مر جاتے ہیں، وہ ناراضگیاں نہیں ختم ہوتی. اگر ناپسندیدگی آ جائے تو انسان کے دل سے وہ ناپسندیدگی نہیں جاتی. تکبر آ جائے تو وہ تکبر نہیں جاتا. وہ ابو جہل کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس کو جب گرایا گیا تھا تو اس نے، شاید آپ پڑھیں خود بھی، تو اس نے کہا تھا کہ میری گردن کاٹو لیکن ذرا اونچی کاٹو تاکہ بھلے میرا سر چلا جائے لیکن گردن اونچی نظر آئے. یعنی اتنا اس میں ایک خودی تھی یا تکبر تھا. اس قدر بھی مرتے وقت بھی اس کی یہ کیفیت تھی. لیکن ذکر والے جب ذکر کرتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے میں انہیں یاد فرماتا ہوں، فاذکرونی اذکرکم، جب ذکر والے ذکر کرتے ہیں اللہ ان کو یاد فرماتا ہے تو وہ سب دکھ بھول جاتے ہیں، وہ سب درد بھول جاتے ہیں، وہ سب تکلیفیں بھول جاتے ہیں، وہ سب پریشانیاں بھول جاتے ہیں. تو آئیے ہم یہ عزم کریں کہ ایسا ذکر، ایسی یاد، ایسی محبت صرف چند لمحوں کے لیے کیوں، یہ تو ہمیشہ کے لیے، ہر وقت کے لیے، ہر لمحہ کے لیے ہونی چاہیے. اور جب ہم ایسی محبت اور ایسی یگانگت اور ایسا پیار اپنے دل میں لے آئیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ یہ زندگی، یہ دنیا ہمارے لیے جنت نظیر بن جائے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری ذمہ داری لگائی ہے. انسان، میں نے اس زمین کا تجھے وارث بنایا ہے، تجھے والی بنایا ہے، تجھے حکمران بنایا ہے. اس کو جہنم نہ بناؤ، اس کو جنت بناؤ، یہ اللہ چاہتا ہے. اس میں اصلاح پیدا کرو، فساد کو ختم کرو، انتشار کو ختم کرو. ہم خدا کی طرف لڑ بھڑ کر خدا کی طرف دیکھتے ہیں کہ میرے مولا ہم پر رحم کر. وہ اللہ فرماتا ہے میں نے ساری پونجیاں تو تیرے ہاتھ میں دی ہوئی ہے، اختیار تمہیں سونپ دیا ہے، تصرف تو کر رہا ہے، عمل تو کر رہا ہے. اور جب تو عمل کرتا ہے، اے عالم، اے پیر صاحب، اے مولوی، اے رئیس، وڈیرے، سب جتنے بھی عمل تو کرتا ہے، یقین جانیے تمہیں خود پتا ہوتا ہے کہ اس عمل کا رد عمل کیا ہوگا. وہ ہمیں پتا ہوتا ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی جب زمین میں ہل چلائے تو بیج جو کا ڈالے اور یہ امید لگائے کہ مجھے اس سے گندم میسر ہوگی. بھائی ایسے ہو سکتا ہے؟ کوئی چاول کے بیج ڈالے اور یہ توقع کرے کہ مجھے گندم میسر ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا. یا جو مجھے ملیں گے، یہ ہو نہیں ہو سکتا. گندم سے گندم برایت، جو سے جو، از مکافات عمل غافل مشو. تو جب بھی ہم کوئی عمل کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے اس کا رد عمل ہوگا. جب ہمارے سامنے وہ رد عمل آتا ہے تو پھر ہم اپنا عمل بھول جاتے ہیں اور پھر ہم اپنے عمل کی اس کیفیت کو بھول جاتے ہیں اور پھر ہم اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کسی اور کی کارستانی ہے. حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے اے انسان، جو تمہارے سامنے آیا ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو اس لیے میرے دوستوں، ہم اپنے عمل کرنے سے پہلے ضرور یہ سوچ لیں، اور ہمیں پتا ہوگا کہ اس کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات تو بالکل پکی اور سچی ہے کہ جو ہمیں سکھائی گئی ہے، ہمارے اولیاء نے سکھائی ہے، ہمارے مشائخ نے سکھائی ہے، ہمارے مرشد نے سکھائی ہے کہ جب تم محبت کرتے ہو، اور محبت بھی اپنی مفاد سے بالا تر ہو کر، اپنی ذات سے بالا تر ہو کر کسی بھی موقع پر یہ کام شروع کر سکتے ہو، جب تم یہ کرتے ہو اس کا رد عمل ہر صورت میں پیارا ہوگا.